الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ آیات نمبر 2۔ الف لام میم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب، ذالک منی یہ، یعنی ذالک الکتاب یہ کتاب، ذالک کا معنی ہے یہ، الکتاب کتاب یعنی قرآن کریم، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ، لا کے معنی نہیں، عربی الفاظ لا جہاں بھی یوز ہوگا قرآن کریم میں اس کا معنی ہوگا نہیں، لا جدر بھی ہوگا اس کا معنی ہوگا نہیں، لا ریب، ریب کے معنی شک، لا ریب فی نہیں ہے کوئی شک اس میں، ریب کے معنی شک، اور ریب عربی شاعری میں تہمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی جس کو ہم الزام کہتے ہیں یا تہمت کہتے ہیں وہ یہ اس معنی سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر اس معنی سے لیا جائے تو پھر ترجمہ ہوگا لا ریب فی، اس کتاب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، کوئی تہمت نہیں لگایا جا سکتا۔ ویسے اس کا لفظی معنی ہے لا ریب فی، کہ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فی نہیں ہے شک اس میں۔ مقصد کیا ہوا کہ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، ہدن کے معنی ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کیسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانا، ہدایت کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ہدایت کا معنی کرتے ہیں کہ نور للناس، یعنی اس کتاب میں لوگوں کے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ جس طرح ہم اندھیرے میں روشنی کے بغیر چل نہیں سکتے، اسی طرح انسان اپنی زندگی کے اندر قرآن کے نور کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو ہدی للمتقین ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، ہدن ہدایت ہے، نور ہے۔ ہدایت کا معنی ایک اور یہ ہے، یعنی ایمان دل میں پیوست ہو جانا، کہ ایمان دل میں ایسا پیوست ہو جائے کہ وہ اپنا جگہ بنا لے دل میں، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، متقین کے لیے۔ متقین کون ہے جی؟ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ کے احکام بجا لائے، یعنی متقین سب سے پہلے متقی وہ بندہ ہے جو ایمان کے بعد توحید کو مانے، ایمان کے بعد اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس سے مراد ہے متقی، یا ہر طرح کی برائی سے بچنے کو بھی متقی کہتے ہیں، یعنی جو بھی برائی ہے، چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہر قسم کے گناہوں سے جو بچتا ہو اسے کہتے ہیں متقی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ متقی لوگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضبوں سے ڈر کر ہدایت کو چھوڑتے نہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے سچا جانتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن پاک یا اس سے پہلے جو کتابیں تورات، انجیل، زبور یا اور صحیفے جو نازل ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سچے مانتے ہیں، اسے متقی کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آرام سے بچے اور فرائض سر انجام دے، متقی وہ لوگ ہیں جو
اللہ سے آرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ نے خود اس آیات کے بعد بیان فرمایا ہے، یعنی اس آیات کے بعد متقی کی تعریف خود بخود آتا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں۔ حضرت ابو عفیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بت پرستی اور شرک سے بچے، جو لوگ بت پرستی اور شرک سے بچے اور اللہ کی خالص عبادت کرے، وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ تو تقوی اور متقی وہ بندہ جس میں تقوی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے کوئی بندہ کانٹے دار راستے میں چلتا ہوا اپنے کپڑوں کو اور جسم کو کانٹوں سے بچاتا ہو، اسی طرح گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو متقی وہ لوگ جو اللہ کی ڈر سے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے اور بڑے گناہ بھی چھوڑ دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکا نہ سمجھے، چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکا نہ سمجھے۔ دیکھو پہاڑ المدینہ ارضا سما صلاتی علی من بنور اضاء ظلام المدینہ ارضا سما فعینی تراها الصباح العلیم فعینی تراها الصباح العلیم ومن غيرها يحتفي بالصفا لطيبة 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 الهوى وفيها يصير ورد الربيع إذا القلب يأسى فمنها الدواء والصبر على البعد لا يستطيع والصبر على